اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات کے ماڈیول کے باب زکوٰۃ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 267 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے ستھری چیزیں خرچ کرو، اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، اور اس میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اسے کبھی نہ لو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر خرچ کرنے کے ساتھ اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ ما کسبتم، جو تم خرچ کرتے ہو وہ حلال اور طیب چیزوں سے کماؤ، یعنی کمائی کے ذرائع جو ہیں وہ حلال ہونے چاہیے، وہ ناجائز ذرائع، حرام ذرائع، یعنی ایسی آمدنی جو معاشرتی اصولوں سے ہٹ کر نہ ہو، جو معاشرتی اقدار سے ہٹ کر نہ ہو، معاشرے نے جو معاشی اصول طے کیے ہیں ان اصولوں کے دائرہ کار کے اندر ہو، اور ایسی دولت جو بغیر کسی محنت کے کمائی جائے، سود سے کمائی جائے، جوے سے کمائی جائے، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ جس میں انسان کا کوئی کسی قسم کا ذہنی یا جسمانی کنٹریبیوشن نہ ہو، ایسی دولت ایک خود سوالیہ نشان ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ طیبات میں سے خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے رزق کا تعلق جو ہے وہ زمین سے جوڑا ہے، تو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، اور یہ جو خرچ کرنا ہے یہ چیزوں میں سے اعلیٰ چیز کو خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو جو ردی چیز ہے، جو بیکار کی چیز ہے اس کو خرچ کرو۔ کہ زکوٰۃ تو خود مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ تو آپ نے جو مال اکٹھا کیا اس کا میل کچیل ہے، اس کا میل ختم کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے میل کچیل نکالا جائے تو وہ تو کیسے، یعنی دل لگی سے خرچ نہیں کیا گیا، وہ تو بس پڑی ہوئی تھی، ایک رسم ادا کرنی تھی، اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، تو اپنی دکان پر اپنے کاروبار میں سے کوئی ردی اور بیکار چیز وہ نکالی، اور پھر اس کا ایک بل بنایا کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے زکوٰۃ پوری کر لی، اپنے دل کو تسلی دے لی۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ولا تیمموا الخبیث، کہ ایسا ارادہ نہ کرو کہ تم ردی چیز اٹھا کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر وہی چیز تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی نہ لو، یعنی تم کو چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو تم ایسی ردی چیز خود اپنے لیے پسند نہ کرو، لیکن اللہ کے راستے میں ایسا کرو، تو یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ جو چیز تم خرچ کرتے ہو اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو اس ساری کائنات کو دینے والا ہے، اور وہ تو ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے جس کو پوری دنیا جس کی تعریف کرتی ہے، جس کو جب طلب پڑتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، کسی کو خوشی ملے، کوئی غم کی حالت میں ہو، کوئی مشکل کی حالت میں ہو، وہ اس اللہ کو یاد کرتا ہے، اس اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اللہ تو ساری دنیا کو دینے والا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنے معاشی وسائل ہیں جن سے انسان اپنے لیے رزق حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے کمائی کرتے ہیں، تو وہ سارے رزق کے وسائل اسی خدا نے تو پیدا کیے ہیں۔ اب تم خدا کی راہ میں جب خرچ کرو تو یہ کوشش کرو کہ ردی مال خرچ کرو، کچھ ردی چیزیں اٹھا کر دے دیں کہ جی یہ اس کی قیمت بنا کر ہم نے زکوٰۃ نکال دی، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ معاشرے کے جن لوگوں کو تم دے رہے ہو انہیں بھی اپنے برابر کا سمجھو، وہ بھی ہمارے برابر کے انسان ہیں، بس رزق کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، جن کو زیادہ دیا ان کو ان کے مالوں سے آزمایا کہ وہ اپنے مالوں پر کو خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اور ان نیچے کے لوگوں کو جن کو جو رزق سے کسی وجہ سے محروم رہ گئے ہیں تو ان کو اپنے برابر لا کھڑا کرتے ہیں. تو یہی تو اصل بنیادی کام ہے. کسی کو بھیک منگا بنانا مقصود نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وسائل کی تقسیم کا ایک طریقہ کار طے کیا ہے. اللہ رزاق ہے، اللہ دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ دینے کا نظام انسانوں کے ہاتھوں کے ذریعے کرتا ہے. وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے رزق کے وسائل دیے اور پھر وہ ان رزق کے وسائل سے ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس ہنرمندی نہیں، جن کے پاس روزگار نہیں. ان کے لیے ان کو ہنرمند بناتا ہے، ان کو روزگار دیتا ہے. اس طرح کے کام جو کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایسا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دیا اور پھر اس نے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو یہ اصل میں بنیادی طور پر انسان کے ذہن میں کہ وہ طیب کام کرے، رزق کے حلال ذرائع سے کمائے اور پھر اس میں سے جو اعلیٰ درجے کی چیز ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے.